عزیز ساتھیوں، بندے نے جس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، جس راستے کا وہ مسافر ہوتا ہے، اگر اسی راستے سے چل کر کوئی پہلے اس منزل پہ پہنچ چکا ہو تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے رہنمائی لے لی جائے۔ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے ملک سے باہر کسی لمبے سفر پہ پہنچنا ہے، کسی خاص ملک میں، آپ نے تعلیم کے میدان میں کسی خاص فن میں تعلیم حاصل کرنی ہے، تو آپ اس بندے سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کاروبار کیا ہوا ہے، ذرا میری رہنمائی کریں۔ آپ اس فلاں ملک میں پہنچ چکے ہیں، مجھے بتائیں، میں نے بھی جانا ہے کیا کیا مسائل ہیں اور کیا اس کا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دین اسلام ہے، اس کا راستہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا بندو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کس شکل میں؟ اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی حدیث کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس رسی کا دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ یعنی آپ اس رسی کو پکڑتے چلے جاؤ، جیسے نہر سے سمندر سے ڈوبتا ہوا بندہ اس رسی کو پکڑتا ہے اور کنارے لگ جاتا ہے نا۔ اب تم نے اس رسی کو پکڑنا ہے اور سیدھے اللہ کی جنت میں پہنچ جانا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ بس آپ نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون یاد رکھنا ہے کہ اسی رسی کو پکڑ کے جنت میں جا سکتا ہے بندہ۔ اگر اس رسی سے زیادہ مضبوط رسی تمہیں نظر آئے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتی، اس رسی سے زیادہ حسین رسی تمہیں نظر آئے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کوئی بھی خوبصورت راستہ نظر آئے، آپ کی آنکھوں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، وہ آپ بھول اور بھٹک تو سکتے ہو، لیکن وہ راستہ کبھی بھی اللہ کی جنت تک پہنچنے والا راستہ، سمجھے اس بات کو۔ نبی علیہ السلام نے ایک باکس، ایک ڈبہ بنایا زمین پہ، اور ڈبے میں سے کچھ لکیریں کھینچتی، دائیں جا رہی ہیں، کچھ بائیں جا رہی ہیں، اور ایک لکیر اس ڈبے میں سے ایک خط، ایک لکیر، ایک لائن کھینچی سیدھی، فرمایا ہذہ سبل الشیاطین، لوگوں یہ جو اس ڈبے میں سے دائیں اور بائیں بڑے بڑے راستے نکل رہے ہیں، یہ شیطانوں کے راستے ہیں۔ ہذہ سبیلی، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میں محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا مانگتے ہیں ہم نماز میں اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں راستے بہت سارے ہوں گے، دنیا میں طریقے بہت سارے ہوں گے، ان میں سے ایک راستہ صرف ایسا ہوگا جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم اس راستے کو ڈھونڈ سکے اور پھر اس پہ چل سکے اور پھر اس پہ چلتے چلتے ہی مر سکے، پھر جنت میں پہنچیں گے، ورنہ کوئی امید نہیں ہے کہ بندہ جنت میں پہنچ سکے۔ آپ دیکھو نا، یہ بات تو طے ہو گئی کہ بڑے راستے ہوں گے، اور یہ بھی طے ہو گئی کہ حق کا، ہدایت کا راستہ کتنے ہوں گے؟ ہدایت کے راستے کتنے ہوں گے؟ صرف ایک راستہ ہوگا۔ اب اس کو ڈھونڈنا آپ کی اور میری ذمہ داری، پہلے اس کو ڈھونڈنا، پھر اس پہ چلنا، پھر اس پہ چلنا بھی ایسا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایسے چلنا کہ اس راستے پہ چلتے چلتے موت آ جائے بس۔ اللہ اکبر۔ امام البانی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں
ہم اس علم دین کے راستے پہ چل کے کسی منزل تک نہیں پہنچنا چاہتے. سنیے گا بات کو. ہم اس دین کے علم کے راستے پہ یہ جمعہ، یہ درس، یہ قرآن کلاسز، یہ کورسز، ان کا مقصد دین کا علم سیکھنا ہے نا. اور دین کے علم کا مقصد اللہ کا تعارف، اس کی محبت، اس کی خشیت دل میں پیدا ہو. امام صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس دین کے راستے پہ چل کے کسی منزل تک نہیں پہنچنا چاہتے. یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ چلیں گے اور ہمیں یہ تمغہ لگ جائے گا، یہ اب قاری صاحب بن گئے، یہ اب علامہ صاحب بن گئے، یہ حاجی صاحب بن گئے. نہیں، ہم نہیں چاہتے. بلکہ ہم چاہتے ہم کچھوے کی طرح اس دین کے راستے پہ ساری زندگی رینگتے رینگتے چلتے جائیں اور اسی راستے پہ ہم مر جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس کو ڈھونڈنا، اس پہ چلنا، اور چلنا کب تک؟ مرتے دم تک چلنا. یہ آپ کی اور میری، ہم میں سے ہر ایک بندے کی ذمہ داری. اور اس راستے پہ چل کے اللہ کی جنت میں پہنچتے ہوئے بڑے بڑے عظیم ناموں میں سے سب سے عظیم نام انبیاء اور رسول کی جماعت کے ہیں، اور ان میں سے سب سے عظیم اور بڑا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یقین ہے اس بات کہ اس راستے پہ چل کے انہوں نے دکھایا بھی اور بتایا بھی اور سمجھایا بھی اور اس کی وضاحت بھی کی، اور ہمارے لیے فرما دیا لوگوں میں نے تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑا ہے لَإِلُهَا تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمِلَّةِ الْبَيْضَاءِ، میں نے تم سب کو ایسے راستے پہ چھوڑا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی چھوڑا کا مطلب یہ کہ میں نے تمہیں بازو سے پکڑ کے اس راستے پہ چلا دیا کہ اب سیدھا یہ جنت میں جائے گا. اب اگر تم میں سے کوئی بازو چھڑا کے اس راستے سے بھاگے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی مت ماری ہوئی ہے. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ترکتکم علی الملۃ البیضاء، لوگوں میں نے آپ کو ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جو بڑا چمکدار اور بڑا روشن راستہ ہے. یا اللہ کتنا چمکدار راستہ ہے، اتنا چمکدار جتنی یہ کوئی 50 وولٹ کی لائٹ ہوتی ہے، کوئی 1000 کی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی 50,000 وولٹ کی بھی ہوتی ہوگی. اللہ جتنا تیرا سورج ہے اتنا روشن نہیں، سورج کی بھی روشنی کی آخری حد ہے کہ جب مغرب ہوتی ہے تو پھر سورج کی چمک ہوتی. یعنی جس سورج کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، اس کے نقشے بیان کیے، اپنی مخلوقات میں سے سورج کی یہ صفت بیان کی کہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، یا اللہ اجازت ہو تو اگلے دن نکلوں. جس دن اجازت ملتی ہے اس دن سورج نکلتا ہے. جب سورج کو اجازت نہیں ملے گی تو زمین پہ قیامت ہوگی. کتنا فرمانبردار ہے. اور آج آپ اور ہم کہتے ہیں ہماری اپنی مرضی. یہاں سورج اور چاند کی مرضی نہیں چلتی، یہاں انبیاء کی جماعت کی مرضی نہیں چلتی، یہاں فرشتوں کی مرضی نہیں چلتی. یہاں صرف ایک ذات کی مرضی چلتی ہے، اور وہ وہی ذات ہے جس کو ہم نے خالق اور مالک مانا ہے. اس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی. حتیٰ کہ بات کہیں اور نکل جائے گی، میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. آپ بات کرتے ہیں نا ہماری مرضی، ہماری محبت ہے، ہم یہ کام بس اللہ کے رسول کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ جشن مناتے ہیں، ہم نے یہ عید منا رکھی ہے، ہمیں یہ محبت ہے. اس دین اسلام کا مزاج اس بدبخت انسان نے سمجھا ہی نہیں جس کی اپنی مرضی سے خوشیاں ایجاد ہوتی ہیں، جس کی اپنی مرضیوں سے رسمیں نکلتی ہیں، جس کی اپنی مرضیوں سے رواج چلتے ہیں، جس کی اپنی مرضیوں سے عبادتیں بنتی ہیں. اس نے اس دین اسلام کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں. میں یہ کہوں گا اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کہے کہ اربوں خربوں کی گنتی جانتا ہوں اور منٹوں میں حساب کتاب جانتا ہوں، اکاؤنٹس کا بڑا ماہر ہوں، آپ اسے کہو ذرا گنتی سنانا، اور وہ کہے 1
12 13 گنتی بھول جائے. آپ کے تعجب کی انتہا کہ تو کروڑوں اور کھربوں کا حساب کرنے والے گنتی نہیں جانتا. جس بندے کی زندگی میں آپ دیکھیں یہ نشانی کہ اس کی اپنی مرضی کے رسم و رواج، مرضی کی عیدیں، مرضی کے تہوار، اور کہے کہ یہ میری محبت ہے اسلام سے، سمجھ لیجئے اس کو اسلام کی الف بے بھی نہیں پتا، اس کو اللہ کے دین کی اے بی سی بھی نہیں پتا، اس کو اس دین اسلام کی 1 2 3 4 گنتی نہیں پتا. کیوں؟ اس دین اسلام کا مزاج سمجھیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ تم بیٹھ کے کہتے ہو نا کہ فلاں کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 29واں پارہ اپنی مرضی سے، اس سے اپنی مرضی سے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات بنائے اور پھر اس بات کو ہمارے ذمہ لگا دے، ایمانداری سے بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بولا اللہ کے رسول سے بڑا امانت دار کون ہے؟ جن کو ان کی جان کے دشمن کہتے تھے کہ اس سے بڑا امین کوئی نہیں، دشمن کہتے تھے، اور جن کے پاس یہ سارے جانی دشمن اپنی امانتیں رکھ کے جاتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کی رات بھی جناب امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیوں سوئے تھے اللہ کے رسول کے بستر پہ؟ کیونکہ قریش مکہ کی امانتیں آج بھی اس محمد کے پاس تھیں جن کو شہید کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے گھر کے باہر کھڑے. اتنے امین. ان کے بارے میں اللہ کا قاعدہ سنیے سامعین عزیز وقار، کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ دین مرضی کا نام نہیں ہے، دین کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، انگ انگ، ذرہ ذرہ، کونا کونا، نقطہ نقطہ اللہ کی قسم آسمان سے اترے، فرشتوں کی سیکیورٹی میں اترے، نبیوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد دین کے معاملے میں فل سٹاپ، ختم، مکمل. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات کریں اور وہ کر کے ہمارے ذمہ لگا دیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتے. یا آسمان سے وحی آتی ہے، ہم بلواتے ہیں تو اللہ کے رسول بولتے ہیں، جب ہم نہ بلوائیں تو اللہ کے رسول بولتے ہیں. یہ دین کا مزاج ہے. اور جو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہماری محبت کا طریقہ ہے، ہمارے عشق کی انتہا ہے، ہماری چاہت کا انداز ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے گھڑیں، اس کو ہمارے ذمہ لگا دیں، سنیے گا سنیے گا، لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم اس دائیں ہاتھ کو پکڑ کے جڑ سے باہر نکال دیں. اللہ مجھے معاف فرمائے کہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے ترجمے میں، یہی اس کا مطلب ہے. او بھائی یہاں تو انبیاء کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے ذمہ کوئی بات لگائے. آپ نے اور میں نے کب سے دین میں یہ مزاج بنا لیا کہ یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری چھٹی ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، یہ ہمارا دل چاہتا ہے. سنیے نبی علیہ السلام نے یہ ہر خطبے میں آپ کو مجھے کیوں یہ نصیحتیں کی ہیں، کیوں یہ وصیتیں کی ہیں کہ لوگوں جاگتے رہنا، بھول نہ جانا، پکے رہنا، اس راستے پہ رہنا جس راستے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے راستے سے آگے پیچھے مت ہونا. اور یاد رکھنا، ہو جانا دنیا نے میرے راستے سے آگے پیچھے، یہ جو لکیریں دائیں بائیں، آخر ان لکیروں پہ دنیا ہی تو چلے گی، بڑی دنیا دائیں ہو جائے گی، کوئی بائیں ہو جائے گی. اب تمہیں میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ دائیں بائیں نہ ہونا، میرے راستے پہ رہنا.
کبھی آپ نے غور کیا ہم کیوں خطبے میں بار بار پڑھتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین چیز اللہ کے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ خدشہ تھا کہ اس امت نے بڑی چیزیں ایجاد کر لینی ہیں، انہوں نے بڑے پروگرام اپنی مرضی کے لانچ کر دینے ہیں، انہوں نے کہنا ہے یہ ہماری محبت، ہماری چاہت، ہمارے مجبوری. اور یاد رکھو دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی پہ چاہے کروڑوں لگ جائیں، لاکھوں لگ جائیں، اربوں لگ جائیں، کروڑوں لگ جائیں، پوری انسانیت جمع ہو جائے، حالانکہ جمع نہیں ہو سکتی پوری انسانیت گمراہی پہ. اگر 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب اس بدعت پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے نزدیک وہ بدعت، وہ پیسہ صرف جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، جنت کا اس سے کوئی تعلق. کوئی ہے جس نے اسلام کا یہ مزاج سمجھا؟ کوئی ہے آپ میں سے، ہم میں سے، جس کے دل خون کے آنسو رویا واللہ ہم تیرے دین میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیرے نبی ہمیں 2 عیدیں دے کے گئے، امت نے نعرہ مارا اور کہا کہ یہ ہماری تیسری عید ہے. اور روافض نے، اہل تشیع نے، انہوں نے اپنے ہاں ایک نئی عید کا تصور بنایا 18 ذی الحج کو، عید غدیر. یہ ان کی مرضی. اور عیسائیوں نے اپنی مرضی سے کرسمس ڈے کے نام سے انہوں نے اپنی عید کا نعرہ لگایا، یہ ان کی مرضی. کیا آپ کی اور میری مرضیوں کے لیے اللہ کا دین بنا تھا کہ ہم اس میں مرضیاں کر کر کے اس کے حلیے اور شکل بگاڑ دیں، اس کے نظام اور مزاج بگاڑ دیں، اس کی صبح اور شامیں بگاڑ دیں، اس میں اپنی مرضی سے چیزیں داخل کریں، اپنی مرضی سے نکال لیں؟ اللہ کے لیے سمجھیے اس بندے کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہے جس نے کوشش تو کی ہے مگر اس کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کے مطابق نہیں. ختم. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ کچھ لوگ کوفہ کی ایک جامع مسجد میں جمع ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، سمجھے آپ آج کے بعد اگر کپڑے پہنو تو پہلے اپنے آپ سے پوچھا کرو کہیں اسلام نے مجھے اس سے منع تو نہیں کیا؟ یہ اسلام ہے؟ مسلمان ہو نا، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یا اللہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرا انگن تیری فرما برداری ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے. اگر آپ یہ اپنی ٹوپی، اپنی چادر یہ اتار کے ان بالوں میں مانگ اتارو، مانگ نکالو، اگر آپ مسلمان ہو آپ کا ذہن سب سے پہلے جانا چاہیے مجھے میرے اللہ نے کیا حکم دیا کہ کس طرح مانگ نکال. یہ اسلام. اور یہودی مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے کہ یہ کیسا تمہارا دین ہے جو تمہیں پیشاب کرنے کے ادب بھی سکھاتا ہے. سوچیے جس اسلام میں پیشاب کرنے کے آداب موجود ہیں، جس اسلام میں سر کی مانگ نکالنے کے آداب موجود ہیں، شلوار پہننے کے آداب موجود ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو نیچے رکھو، چہرے پہ اگنے والے ان بالوں کے آداب موجود ہیں، مونچھوں کے آداب ہیں اسلام میں، مونچھوں کے آداب موجود ہیں، کس کو بڑا کس کو چھوٹا کرنا ہے، ایک ایک چیز کے ہنسنے کے بھی آداب موجود ہیں، کہکا مت لگاؤ، آہستہ سے چلو، چلنے کے آداب موجود ہیں، اس طرح چلو، عاجزی سے چلو. اس اسلام نے آپ کو اور مجھے نہیں بتانا تھا کہ یہ ایک عید رہ گئی اسلام میں. کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے دین میں. اس بندے نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. بڑی خطا پہ اور ناراض مت ہوئیے گا، بڑے مجرم وہ نہیں ہیں، بڑے مجرم آپ اور ہم ہیں، کیونکہ ان کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی میں سے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست، ان کو ان کے مولویوں اور ان کے آئمہ اور ان کے درویشوں اور ان کے پیروں نے یا ان کے پادریوں اور ان کے راہبوں نے قرآن سے دلیلیں نکال نکال کے گمراہ کیا ہوا ہے اور انہیں بتایا ہوا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. دنیا اس کو دین سمجھ کے کرتی ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کا دین کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے. صرف اس کا مزاج ایک واقعہ سنیے. جناب ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کوفہ کی ایک مسجد کے اندر چند لوگ مسجد میں جمع ہیں.
ایک بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ مجھے بتاؤ سبحان اللہ کہنا گناہ کا کام ہے؟ نیکی ہے، نیکی اجر ملتا ہے اس پہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان میں جو چیز بھی موجود ہے اس کو رزق سبحان اللہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے. نیکی. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، سارے مل کے کہتے ہیں الحمدللہ. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں استغفر اللہ، سارے مل کے کہتے ہیں استغفر اللہ. سوچئے ذرا اپنے دماغ میں، کیا سبحان اللہ کہنا گناہ ہے؟ کیا استغفر اللہ کہنا گناہ ہے؟ کیا مسجد میں ذکر کرنا گناہ ہے؟ کیا مل کے عبادت کرنا گناہ ہے؟ اب یہ منظر دیکھا ابو موسیٰ اشعری اٹھے اور گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس، کوفہ کے قاضی، امت کے امام. کہا کہ امیر صاحب میں نے یہ منظر دیکھا ہے مسجد میں، آپ آئیے میرے ساتھ اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں. اب صحابہ کرام کو یہ دیکھ کے غیرت کیوں آئی؟ عبداللہ بن مسعود آئے، ہم اختصار کرتے ہیں، کہنے لگے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے تھے آج وہ کپڑے موجود ہیں. جن برتنوں میں اللہ کے رسول نے کھایا ہے وہ برتن بھی موجود ہیں. جن چیزوں کو میرے حبیب نے استعمال کیا وہ چیزیں بھی موجود ہیں. ابھی تو صحابہ کرام موجود ہیں، ابو بکر و عمر جیسی شخصیات موجود ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام موجود ہیں، تم نے آج اپنی مرضی سے اس دین میں نئے نئے طریقے نکالنے شروع کیے. اتنی سخت تنبیہ کیوں؟ ان کو ڈانٹا، انہوں نے سمجھایا کہ اگر امت میں یہ راستہ، یہ ونڈو، یہ کھڑکی کھل گئی، اپنی مرضی سے ذکر کرو. بتاؤ ایمانداری سے، آپ نے اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں، ایک بزرگ بیٹھتا ہے، دوسرا اس کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ کرنٹ لگ کے اڑ کے گرتے ہیں. ان ظالموں کی یہ عبادت ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے؟ ان کے نزدیک یہ تصوف کی اعلیٰ شکل ہے، یہ آخری درجے کے ائمہ ہے، یہ اللہ کو سب سے خوش کرنے کا طریقہ ہے. اگر امت اس چکر میں پڑ گئی، کوئی کہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے ڈانس کرنے سے، کوئی کہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کرنٹ لگنے سے، کوئی کہے گا اللہ خوش ہوتا ہے معاذ اللہ ننگے عبادت کرنے سے، پھر تو آپ اور ہم واپس اسی زمانے میں چلے جائیں گے جب بیت اللہ کا طواف مشرکین مکہ ننگے ہو کے کرتے تھے اور کہتے تھے کیونکہ ہمارا رزق پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کو خوش کریں گے ننگے ہو کے. پھر تو امت واپس نہیں چلی جائے گی. صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اگر یہ راستہ کھل گیا تو یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا، اور آج وہ راستہ اپنی آخری انتہاؤں پہ ہے. یہاں اللہ کے رسول کی محبت میں ایسی ایسی گستاخیاں ہوتی ہیں. کیا ڈانس آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا موسیقی آپ نے نہیں سنی؟ کیا حوروں کے نقشے آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا طرح طرح کی توہمات اور میلوں ٹھیلوں کا انداز آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا اللہ کے رسول سے محبت کے لیے ناچ گانا رہ گیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے دلوں میں کسی کی نفرت نہیں بھرنا چاہتا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے اپنے دل میں غیرت زندہ کیجئے. آپ نے اور میں نے مل کے اس برائی، اس بدعت، اس گندگی کی اچھے طریقے سے اور خیر خواہی کی بنیاد پہ اصلاح کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ، نفرت کی بنیاد پہ نہیں. اصلاح نفرت سے نہیں ہوتی، ٹانٹ مارنا اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اگر وہ بدعت میں پڑے ہیں، اگر آپ اور میں ٹانٹ مار کے اصلاح کریں، پھر یہ ہماری دوسری نئی بدعت ہے. بدعت کا رد بدعت سے نہیں، بدعت کا رد دعا سے، اصلاح سے، محبت سے، خیر خواہی سے. اس کو سمجھائیے کہ ہم مانتے ہیں آپ سب یہ محبت میں کر رہے ہیں، لیکن بتا میرے بھائی، اللہ رب العزت نے کہا ہے یہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کے سارے اعمال دھوڑ بنا کے اڑا دیں گے. بتا پھر کیا بنے گا قیامت کے دن؟ کیا آپ اور ہم یہ رسم یہ رواج کر کر کے اللہ کے پاس پہنچے، ہم سمجھیں کہ یہ عبادت ہے، جب اللہ کے ساتھ پہنچے تو پتہ لگے کہ جو کچھ ہم کرتے تھے وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہے. اگلے بندے کا احساس پیدا ہوگا یار یہ تو صحیح کہتا ہے. اس کو تکلیف محسوس ہوگی کہ مجھے واقعی سیدھے راستے کی طرف سفر کرنا ہے.
اب عبداللہ بن مسعود نے وہاں امت کو نصیحت کی. یہاں سے سمجھیے ذکر وہی جس کا طریقہ آسمان سے اترا ہے, جس کا طریقہ جناب محمد نے بتایا ہے. نماز وہی جس کا طریقہ آسمان سے اترا ہے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے نماز کا پورا طریقہ بتایا. وہ کمی ہے اس اسلام میں؟ ہمیں تو یوں لگتا ہے بھائی آپ مسجد بناؤ, اس پہ مزید کام تب بھی ہونے کی ضرورت ہوگی نا جب اس میں کوئی کمی ہے. یہ اللہ کا دین مکمل ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ خوبصورت ترین چیز ہے, اس کی خوبصورتی خود اللہ نے بنائی ہے. اس میں مزید کسی چیز کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جو اس میں گنجائش پیدا کرتا ہے, پھر سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے گی. دوسرا مذاق اور ٹونٹ, مولوی صاحب پھر سپیکر بھی بدعت ہے, کرولا جی اللہ پراڈو بھی بدعت ہے, سیلنگ بھی بدعت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہوتا ہے گمراہ کرنے کے طریقے. جن کو اللہ نے ہدایت کے نور سے نوازا ہوتا ہے ان کی باتیں بڑی روشن, بڑی دل کو موہ لینے والی, اللہ کی خشیت اس کے ڈر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ان کو فکر ہے کہ یہ لوگ کہیں جہنم کے اندر نہ بن جائیں. نبی علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں تم اڑ اڑ کے پتنگوں کی طرح آگ میں جاتے ہو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پشت سے پکڑ پکڑ کے تمہیں واپس کھینچتا ہوں کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ. اوے امت مسلمہ کے لوگوں, آج امت مسلمہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے, اپنی خرافات و بدعت کی وجہ سے, اپنی حرام خوری کی وجہ سے, اپنی بددیانتی کی وجہ سے, اپنی خیانتوں کی وجہ سے, اپنے جھوٹ کی وجہ سے پھر اس موڑ پر آپ پہنچی ہے کہ یہ اڑ اڑ کے جہنم میں جانا چاہتی ہے. آپ کی اور میری ہماری ذمہ داری ہے ہم محبت سے ان کو احساس دلائیں کہ میرے بھائی واپس آ, یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہاں پہ چلنے والا کبھی نجات پہ نہیں پہنچا. جو جنت چاہتا ہوگا, جو نجات چاہتا ہوگا, جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی, آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے گی کہ یہ صحیح کہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی ایسے بندے کی عزت کی جس نے دین میں کوئی نیا کام, کوئی بدعت, کوئی نیا رواج, کوئی نئی عبادت, کوئی نئی عید, کوئی نیا منتر, کوئی نیا طریقہ جاری کیا, اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. اب اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے اور میں نے دفاع کرنا ہے دین اسلام کا. ہم نے اس کو اپنی اصل بنیاد پہ قائم رکھنا ہے, قائم کرنا ہے. اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھانے ہیں کہ بیٹا اللہ کا دین وہی ہے جو آسمان سے اترا ہے, جس شکل میں اترا ہے وہ دین ہے. اس کے علاوہ سب گمراہی تو ہو سکتی ہے لیکن دین اسلام نہیں ہو سکتا. اور بڑا دکھ ہوتا ہے, آپ سورۃ الغاشیہ ہر جمعے سنتے ہو نا, اس کا ترجمہ بھی سنو. عاملۃ ناصبہ, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. میں گزارش کرتا ہوں جن کی زندگی میں ادھر ادھر کے کام ہیں اور اللہ نے وہ آسمان سے نازل نہیں کی, وہ فکر کرے. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک جانے والی پیشانیاں, بڑے بڑے محراب, سجدوں کی کثرت. آپ اور ہماری اکثریت تو اتنی کمزور ہے, نہ ہماری پیشانیوں نے اتنے عمل کیے ہیں, نہ ان پہ تھکاوٹ کے کوئی اثرات ہے, نہ ان پہ محراب سجے ہوئے ہیں. میرے رب نے آپ سے اور مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا ہے, آپ سے اور مجھ سے زیادہ سجدے کرنے والوں کا ذکر کیا ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, بس آپ نے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ سجدے کر کے تھک جانے والے, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. عمل کر کے تھک جانے والی پیشانیاں, انجام بھلا کیا ہوگا؟
तस्ला नारन हामिया, उसी तरह उन पेशानियों से उठाया जाएगा और फरिश्तों को हुक्म होगा खुजूहु फगुल्लूह सुम्मल जहीम सल्लू, इस जालिम को पकड़ो, ये मेहराबों वाली पेशानियां, ये सजदे कर करके थके हुए बंदे, ये नमाजें पढ़ने वाले, इनको पकड़ो और पकड़ के जहन्नम में डाल दो। तस्लाना तुस्का मिन ऐनिन आनिया, जब ये जहन्नम की शिद्दत से फटने लगे, मौत आने लगे, प्यास की शिद्दत में पानी मांगे, इनको फिर खोलते हुए जहन्नम की पीप इनके मुंह में घुसेड़ देना। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी', अगर इनको भूख लगे, ये खाना मांगे, इनको फिर दुनिया के वो मीठे चावल और जर्दे और ईदें और फला खानियां और फला खानियां, फला मौलवी साहब का खाता और बकरे और नजर न्याज़े नहीं, जब ये जालिम खाना मांगे, इनके सामने जहन्नम के थोड़ दरख्त के कांटे इनके सामने रखना कि इनके पेट में अब कांटे जाने चाहिए। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी', अब इनका खाना ये कांटे, इनका पीना जहन्नमियों की पीप है। बस मैं इसकी वजाहत नहीं करता, आपने अपनी जिंदगी में, अगर आपको अपनी जन्नत प्यारी है, अगर आपको पता है कि आपने मरना है, भाई मैंने मरना है तो आपने भी तो मरना है ना। मैंने किसी का ठेका लिया ना आपने, दीन की दावत देने वालों ने ठेका नहीं लिया होता पकड़ के हिदायत देने का। उनका काम यहाँ पे खड़े होके अल्लाह से डरते हुए हकीकत बयान कर देना, आगे अमल जाने और बंदे जाने। अगर आपको वाकई फिक्र है कि यार ये 29वें पारे की सूरत अल-गाशिया हर जुम्मे में आप और हम सुनते हैं, क्यों अल्लाह ने कहा है कि बंदों को सुनाओ, उसका तर्जमा भाई ने किया था, कारी साहब ने किया था कि अमल करके थक जाने वाली पेशानियां मेहराबों से सजी हुई, अल्लाह उनको हुक्म देगा जहन्नम में डालो। जब ये पानी मांगे, इनको पीप पिलाओ जहन्नमियों की, जब ये खाना मांगे, इनको कांटे खिलाओ। जाइए, आपकी जिंदगी में ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढिएगा कि ये क्यों जहन्नम में जाएंगे, इनका जुर्म क्या होगा, इनकी वजह क्या होगी। एक बात तो तय, ये कोई बेअमल लोग, सुनिए, सजदे करने वाले हैं, कोई बेअमल लोग नहीं है, बेनमाजी नहीं है। ये समझते थे इबादत को, समझते थे कैसे अल्लाह के सामने झुकना है। इनका कोई अमल तो ऐसा है कि जिस अमल ने इनको जहन्नम में डाल दिया। एक अमल इनका ये, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा आपसे फैसला करवाते हैं, अगर कोई ईसाई, कोई यहूदी आज भी कहे कि मैं हजरत ईसा को मानता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम को भी मानता हूँ, लेकिन शरीयत ईसा की मानूंगा अलैहिस्सलाम, और नमाजें पढ़े, रोजे रखे, कुर्बानियां दे, हज करे, सदका करे, सब कुछ करे और मर जाए, जन्नत में जाएगा जहन्नम में? आप में से हर शख्स कह रहा है कि जहन्नम में जाएगा। उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म है कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं माना। अगर माना होता, उन पे अमल करता, उनके मुताबिक चलता। अब दूसरा बंदा जो जहन्नम में जाएगा, जिस बात का मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो अहले तौहीद और सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, कहीं ऐसा ना हो आप और हम इस हिदायत की वजह से, अल्लाह जाने कौन जा सके जन्नत में, कौन ना जा सके, ये तो इंजाम बताएगा कैसा होता है। आप और हम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, उसके एहसान से जन्नत में पहुंच जाएं। हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे वालिदैन, हमारे हमसाए, सारी जिंदगियां नेकियां कर कर के भी जहन्नम में चले जाएं, ये भी मुमकिन है। और वजह भला क्या? जैसे यहूदी और ईसाई ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं माना, इसलिए वो जहन्नम में जाएगा। जो बंदा दीन में नई बिदअत इजाद करता है, नया तरीका इजाद
ایجاد کرتا ہے، نئی عید ایجاد کرتا ہے، نئی خوشی اور غم ایجاد کرتا ہے، اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین نہیں مانا، اس کا الزام ہے کہ دین میں یہ نیکی رہتی تھی لیکن اللہ کے رسول نے بتائی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کو خائن مانتا ہے، اس نے سنت کو چھوڑ کے ایک نئی بدعت کو رواج دیا، اب اس کی سزا ہے کہ ساری زندگی کی نیکیوں کے باوجود یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اب فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے، ہم نے اللہ کی جنت میں جانا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس سے بڑی شدت، یہ جو دین میں نیا کام ہے، بندے میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کہہ سکے کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اوے ڈرو ڈرو، دین میں تو بات کرنے سے ڈرنا چاہیے، سوال کا جواب دینے سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ سے کوئی بات پوچھے گا آپ کہو گے کہ اسلام کی روشنی میں یہ ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے یا اس کے رسول نے کہا ہے، اور آپ نے جواب دے دیا نہ اللہ نے وہ کہا ہوا اور نہ اس کے رسول نے کہا ہوا، تو بتائیے آپ کو اور میرا کیا بنے گا؟ پھر ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پہ۔ میں ہمیشہ آپ کو احتیاط سکھاتا ہوں، بہت سارے یونیورسٹیز کالجز کے جو لوگ ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ایک کالج کی پروفیسر میڈم مجھے کہنے لگی کہ سر یہ جو آپ اتنی سخت بات کرتے ہیں، اب بچے ہم سے سوال کرتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم علم اسی کو کہتے ہیں کہ بندے کو ڈر لگے کہ میں نے جواب دینا ہے، کہیں میں اللہ کے ذمہ غلط بات نہ لگا دوں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کے دل کو خشیت سے منور کیا ہے، جس بندے کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے، کوئی اس سے دین کی بات پوچھے جواب دینے لگے تو کب کب آ جائے کہ میں کیسے اللہ کے بارے میں کہوں، میں کیسے اس کے رسول کے ذمہ بات لگاؤں، کہہ دے بھائی معاف کرنا پتہ نہیں، جان چھٹی آپ کی۔ اور اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی، نہ اللہ نے آسمان سے اتاری نہ اللہ کے رسول نے امت کو بتائی، پھر آپ نے اور میں نے بدماشی کی ہے، ہم نے اللہ کے ذمے الزام اور بہتان لگا دیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کے ذمے جھوٹ باندھ دیا۔ اسی لیے ابن عمر کہا کرتے تھے اوے ساتھیو، جس دین اسلام میں سوال کے جواب دینے میں اتنا ڈر ہے، بات بتانے میں اتنا ڈر ہے، اس میں یہ جرت ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے عید بنا لے، بندہ اپنی مرضی سے کوئی رسم بنا لے، بندہ اپنی مرضی سے کوئی کام نکالے اور کہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کوئی گنجائش باقی ہے اس دین میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، اللہ، وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا، بعد میں انہوں نے ابا جی کو کہا کہ ابا جان اس سوال کا جواب مجھے آتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر تو یہ سوال کا جواب بڑی مجلس میں دے جاتا، تیرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور سوالوں کے جواب جانتا ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر ان سے سوال پوچھا کرتے تھے، صحابہ کرام اور کتنے سوالوں میں چپ ہو جاتے، ڈرتے تھے کہ میں بات کہہ دوں اور اللہ نے وہ نہ کہی ہو تو میرا کیا بنے گا۔ یہاں تو آپ جس کو مرضی اٹھاؤ، اسے کوئی اس آیت کی تفسیر کیا ہے، آپ کو ٹھک ٹھک تفسیر بولے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ میں کتنے ائمہ اور محدثین کو جانتا ہوں، واللہ العظیم، واللہ العظیم، عظیم اللہ کی قسم ہے، سارے علوم پڑھاتے تھے، قرآن نہیں پڑھاتے تھے، تفسیر بیان نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہم کسی آیت کی تفسیر سے اللہ کا مراد اور اس کا مقصود بیان کریں اور اللہ کا مقصود اس آیت سے یہ نہ ہو تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ڈائریکٹ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، یہ کوئی ہماری طرح 20 سالوں بعد 1460-50 سالوں بعد نہیں آئے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ اب عبداللہ بن عمر سے پوچھا سوال، جواب نہیں دیا، کہتے انہم یریدون ان یجعل ظہورنا جسرا علی جہنم، یہ لوگ چاہتے ہیں سوال ہم سے پوچھیں ہم جواب دیں، ان کی جان چھوٹ گئی، کیونکہ جس نے جواب دیا، جس نے فتویٰ دیا، اب مفتی جانے اور اللہ جانے، عمل کرنے والا کہ اس میں کوئی قصور نہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ بازاروں میں بھنگڑ مچانے والے، ناچنے گانے والے، عشق رسول کے نام پہ مٹھائیاں کھانے والے، عیدیں منانے والے، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کو راستہ غلط دکھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہی عبادت ہے، جیسے آپ کو جو ہم یہاں بتائیں آپ نے تو وہی ماننا ہے۔
ان کا تھوڑا قصور ہے، ان کے بڑوں کا زیادہ جرم ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ بندے چاہتے ہیں سوال پوچھیں، ہم جواب دیں، ہماری پیٹھیں پشت، ہماری پشتوں کو جہنم پہ پل بنائیں اور پل کے اوپر سے گزر کے خود جنت میں چلے جائیں اور ہم جہنم میں سڑتے رہے، اس لیے جواب نہیں دیتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب اس دین میں کوئی گنجائش باقی ہے کہ آپ اور ہم اپنی مرضی سے چیزیں نکالیں اور اس کو ثواب قرار دیں اور اس کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں؟ ساتھیوں، اس کا ایک ہی انجام نکل سکتا ہے کہ ایسی پیشانیاں، چاہے میری پیشانی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، چاہے آپ کی پیشانی ہو، جس کی زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اپنے مزاج ہیں، یہ پیشانی زیادہ حق رکھتی ہے کہ جہنم کا ایندھن بجے بجائے اس کے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، ان مشکل دنوں میں اللہ تعالی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔